تپتی ہوئی دوپہر ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم کی طرف جا رہے ہیں۔ ارادہ ہے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، تاکہ مکہ کے اندر جو بے چینی ہے اور لوگ اپنے ملک اور وطن کو چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، آج اس ہستی کو ختم کر دیا جائے جس کی وجہ سے لوگ اپنا ملک و وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اسی اثنا کے اندر حضرت نعیم بن عبداللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ عمر کس ارادے سے کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ محمد کو قتل کرنے سے پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو کہ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، اسلام کی شمع تمہارے گھر میں روشن ہو چکی ہے، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹتے ہیں، آ کر دروازے پر دستک دیتے ہیں، بہن اور بہنوئی قرآن پاک کو چھپا دیتے ہیں اور دروازہ کھولتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ کس چیز کی تم تلاوت کر رہے تھے؟ انہوں نے بتانے سے انکار کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کو مارنے لگے، بہنوئی آئے تو ان کو بھی زد و کوب کیا۔ بہن نے کہا کہ بھائی آج جو بھی چاہتے ہو کر لو، جتنا چاہے تم ہمیں مار لو، لیکن تم ہمیں اس حق کے راستے سے روک نہیں سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی استقامت دیکھی تو کہا کہ مجھے وہ کلام سناؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ آپ کی بہن نے کہا کہ جاؤ، جا کر پہلے تم غسل کرو، تم مشرک ہو، ناپاک ہو، پاک ہو کر آؤ، تمہیں وہ کلام پاک سناتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غسل کر کے آئے تو حضرت فاطمہ بنت خطاب نے سورہ طٰہٰ کی وہ آیات سنائیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے محبوب ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، مگر اسے اس شخص کے لیے نصیحت بنا کر اتارا ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ، یہ اس اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور بلند و بالا آسمان پیدا فرمائے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، وہ نہایت رحمت والا ہے جو عرش پر متمکن ہو گیا۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، پس جو کچھ آسمانوں کی بالائی نوری کائناتوں میں اور خلائی مادی کائناتوں میں ہیں، اور جو کچھ زمین میں ہیں اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہیں، اور جو کچھ سطح ارضی کے نیچے آخری تہ تک ہے، سب اسی کے نظام اور قدرت کے تابع ہیں۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر آپ ذکر اور دعا میں جہر یعنی آواز بلند کریں تو بھی کوئی حرج نہیں، وہ تو سر یعنی رازوں کو اور اخفا یعنی سب سے زیادہ مخفی بھیدوں کو جانتا ہے۔ پھر اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے لیے اور بھی بہت خوبصورت نام موجود ہیں۔ تو جب یہ قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیات انہوں نے سنی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کی کایا پلٹ گئی، اور وہی عمر جو پہلے نعوذ باللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے دار ارقم جا رہے تھے، اب بھی قدم دار ارقم کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے نہیں بلکہ دست محمد پر بیعت اسلام کے لیے بڑھ رہے ہیں۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب جو 3 دن پہلے ہی اسلام لے کر آئے تھے، انہوں نے جب حضرت عمر فاروق کو آتے ہوئے دیکھا، لوگوں میں اضطراب پیدا ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ عمر کو آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آیا ہے تو خیر ہے، ورنہ آج میں اس کو دیکھ لوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ میں دستے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خوش آمدید کہا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہہ کر اسلام کو قبول کر لیا۔ اور جس وقت عمر نے اسلام قبول کیا، مسلمانوں میں ایک جوش کی کیفیت جو ہے پیدا ہو گئی، اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی ایسی صدائیں بلند ہوئیں کہ مکہ کے اندر جو رؤسائے قریش بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی اس تکبیر کی اور اس نعرے کی آواز کو سنا، اور وہ حیران رہ گئے کہ آج مسلمانوں کو کیا ہوا ہے۔ وہ مسلمان جو ہمیشہ دب کر رہتے تھے
آج ان کے اندر ایسی جرت کہاں سے پیدا ہو گئی ہے کہ آج وہ بلند آواز کے اندر اللہ کے نام کا نعرہ لگا رہے ہیں. تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی کہ آپ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کے اندر قوت پیدا ہوئی، مسلمانوں کے اندر جرت پیدا ہوئی، اور مسلمان جو چھپ کر عبادت کرتے تھے علل اعلان کعبہ کے صحن میں آ کر نماز بھی پڑھنے لگے، طواف بھی کرنے لگے. اللہ تعالی ہمیں ان مشاہیر کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ.